بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نماز میں خشوع خضوع اور توجہ سے متعلق۔ نماز میں خشوع خضوع کی دولت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عزم مصمم، یعنی اس بات کا پختہ ارادہ کہ آج سے ہر نماز خشوع خضوع کے ساتھ ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا۔ نمبر 2، نماز کے تمام ظاہری اعمال اور اقوال کی اصلاح، یعنی جیسے ہم نماز میں فرائض، واجبات اور بعض سنتوں کو ادا کرتے ہیں، ویسے ہر سنت، مستحب اور ادب کا بھی پورا لحاظ رکھیں، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا ادب بھی نماز میں دل جمعی اور خشوع پیدا کرنے کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اسی طرح مکروہات اور خلاف ادب چیزوں اور بعض لغو و حرکات جو غیر شعوری طور پر ہماری نماز میں داخل ہو کر عادت سی بن گئی ہے، جن میں سے اکثر تو کم از کم سنت کے چھوڑنے کو مستلزم ہے، ان سے بچنے کا پورا اہتمام کریں، کیونکہ یہ چیزیں بھی خشوع اور خضوع کے لیے اور حقیقت نماز کے لیے بہرحال مضر اور نقصان دہ ہے، خصوصاً جب کہ کوئی حرکت نماز کے فساد تک پہنچا دینے والی ہو۔ الغرض نماز کو مکروہات اور لغویات سے بچا کر تمام ظاہری آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا باطنی خشوع کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں مفید مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی پوری نماز کا جائزہ لیں، اور جو بات خلاف سنت یا نماز کی شان کے خلاف ہو یا کوئی کمی نظر آئے تو از خود ذہن میں یا کاغذ پر ایک نوٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ نماز مکمل طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور اگر خود معلوم کر کے اصلاح نہ کر سکیں تو برائے کرم کسی جاننے والے کو اپنی نماز پڑھ کر دکھلائیں اور اسے اصلاح کا اختیار بھی دے دیں، ورنہ بظاہر نماز کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ پھر جو کمزوریاں اور کوتاہیاں موجود ہوں اسے نوٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ ایک کر کے دور کرنے کا اہتمام کریں، یہاں تک کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا طبیعت ثانیہ بن جائے۔ یعنی جیسے کھانا کھانے کے بغیر چین نہیں آتا، نماز سنت کے مطابق پڑھے بغیر چین نہ آئے۔ تنبیہ: یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کا طریقہ اور اس کے مسائل صرف جان لینا ہی کافی نہیں، کیونکہ بسا اوقات غفلت اور نسیان یعنی بھولنے کی وجہ سے کسی چیز پر عمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ناقص اور ادھورا ہی ادا ہوتا رہتا ہے اور اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے توجہ اور اہتمام کے ساتھ عادت صحیح کر لینا ضروری ہے تاکہ وقت پر وہ عمل ٹھیک ادا ہو، ورنہ عین وقت پر اس کا خیال نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بلا شبہ علم و فضل اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، انہوں نے بھی اس رکن اعظم کو بڑے اہتمام سے سیکھا اور سکھایا ہے۔ احادیث میں بکثرت ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک صحابی نماز سکھا رہے ہیں اور پوری جماعت سیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی وضو فرما کر بہت سے صحابہ کو دکھلاتے ہیں، لہذا ہم بھی اس میں شرم اور غفلت کو رکاوٹ نہ بننے دیں، کیونکہ مسئلہ معمولی نہیں بلکہ بہت ہی اہم اور عظیم ترین ہے، مومن کے لیے کامیابی کا مدار ہے۔ آخر ہم حقیر دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک دوسرے سے بڑے شوق کے ساتھ بغیر کسی شرم اور عار کے سیکھتے ہیں۔ چنانچہ اب تو ایسی مثالیں بھی مل جائے گی کہ ایک بڑی عمر کا شخص باقاعدہ چھوٹے شخص سے کوئی ہنر سیکھتا ہے، یعنی مثال کے طور پر موبائل میں مجھے یہ چلانے نہیں آتا، یہ چلانے نہیں آتا، حتیٰ کہ باپ کے بیٹے سے سیکھنے کی نظیر بھی مل جائے گی۔ تو پھر ہم لوگ ایسی عظیم چیز یعنی نماز کے سیکھنے میں شرم کو کیوں جگہ دیں، جس کے ساتھ یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے
اور اپنی نماز کی کوتاہیوں کو دور کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔